اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن کا خلاصہ، جیسے کہ پچھلی سورت سورہ انفال، اور اب ہے سورہ توبہ۔ سورہ توبہ کی باقی کے 5 رکوع میں جنگ تبوک کے موقع پر منافقوں نے جو رویہ اپنایا اور کچھ ایسے مسلمان جو تھے جو مخلص مگر قائلی کی بنا پر جنگ میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے، ان سب کا ذکر کیا گیا۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ جب تم جنگ تبوک کے سفر سے لوٹیں گے تو یہ منافقین اپنے رویے کے بارے میں تمہیں اطمینان دلانے کے لیے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ ہم تمہارے یہ من گھڑت بہانے ماننے والے نہیں، اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کا جائزہ لیں گے۔ تم اپنے عمل سے ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ تم واستو میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو۔ ابھی تو اسلام سے ان کی بدخواہی کا یہ حال ہے کہ اول تو یہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کرتے، اور اگر حالات سے مجبور ہو کر کچھ کرنا بھی پڑے تو اس پر اوپر اپنے زبردستی کا جرمانہ سمجھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی گردش آئے کہ جس سے ہماری جان ان سے چھوٹ جائے۔ حالانکہ حقیقت میں گردش خود ان پر ہے، اور گردش بھی بہت بری، یعنی آخرت میں نجات سے محرومی۔ کچھ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اپنے گناہ کو سویکار کر لیا، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں طرح کی کمائی ہے، امید ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے صدقہ لے کر ان کو پاک بنا دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا سامان بنیں گی، اور ان سے یہ بھی کہیے کہ اب اللہ، اس کا رسول اور مومنین تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے، اور بہرحال تم بہت جلد اللہ کے حضور پیش کیے جانے والے ہو۔ منافقوں میں وہ بھی ہے جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے، ایمان والوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے خفیہ اڈہ اپلبدھ کرائے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں، اور اس میں کبھی نہ کھڑے ہو۔ آپ کے کھڑے ہونے کے لیے وہ مسجد سب سے زیادہ حقدار ہے جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے۔ نفاق پر بنائی ہوئی عمارت کی مثال ہے جیسے کہ سمندر میں نکلی ہوئی کگار پر عمارت بنائی ہوئی ہے، وہ کسی بھی وقت اپنے رہنے والے سمیت دوزخ میں گر جائیں گی۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور دل جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، وہ مرتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے۔ توریت میں بھی اور انجیل میں بھی اور اب قرآن میں بھی اللہ سے یہ جنت کا سودا کرنے والے دراصل ہمیشہ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، شکر گزار، اپنے اصلاح اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں۔ ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سورت ختم کرتے وقت مسلمانوں کو کچھ خاص ہدایتیں دی گئی ہے۔ پہلے ہدایت یہ فرمائی کہ نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو شرک کے ہر شیبے اور شائبے سے پاک کر کے صرف اللہ ہی کے لیے جینے اور مرنے کا مقصد پر قائم کر دیا گیا، اور حق کے سوا اور کسی تباہ کی ہمت اور حمایت کا شائبہ ان میں باقی نہ رکھا جائے، کیونکہ صرف رشتہ داری اور تعلق کے بنا پر جو حمایت ہوتی ہے اس سے نفاق اور کفر کی راہیں کھلتی ہے۔ جن مسلمانوں کا سستی اور قائلی کے کارن جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر بائیکاٹ کیا گیا تھا، ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت سنائی گئی ہے، اور مدینے والوں اور بدوؤں میں سے جو تباہی
ہو گئے تھے، تابائی ہو گئے تھے، ان کو نصیحت کی گئی کہ ہمیشہ سچ اور حق کے لیے جینے والوں سے خود کو جوڑے رکھو تاکہ ان کی صحبت سے میں رہ کر تمہاری کمزوریوں کی اصلاح ہو سکے۔ واللہ عالم۔ جو کچھ پڑھا گیا کچھ غلطی خطا ہو تو اللہ معاف کرے، اور اللہ بڑا مہربان ہے، معاف فرمانے والا۔ اگلی قسط، اگلا سورہ یونس کا خلاصہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔